جو اس قوم کے لیے 4 قسم کے میزائل آپ سمجھ لیں، اور میزائل جب آتا ہے تو وہ دشمن کی طرف سے آتا ہے۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہوا اور اس کے بعد ایران کے ایک اسکول میں جس طرح سے 186 بچیوں کا قتل عام ہوا، اس پہ برنی سینڈرس نے رپورٹ دی ہے امریکہ کے اندر، سینیٹر نے، اور اس کے مطابق، رپورٹ کے مطابق 20,000 کے قریب بچے، بچیاں اور ولنریبلز وہ غزہ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اس کی روشنی میں جو ابھی تک صدر ٹرمپ حملے کر چکے ہیں دنیا کے ممالک پہ، وہ 8 ممالک بنتے ہیں ان کے عہد میں جو حملے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک ساورن ملک کا صدر وہ اٹھا کے لے آئے اور دوسرے ساورن ملک کا سپریمو اس کو شہید کیا گیا، 86 سالہ سید علی خامنہئی صاحب کو۔ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ 3 اقدامات فوری طور پہ کیے جائیں۔ پہلا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کا میراتھن اجلاس منعقد کیا جائے، روز اجلاس ہو اور روز یہ مطالبہ کیا جائے اور روز ریزولوشن لائی جائے۔ بے شک امریکہ اس کو ویٹو کرے کہ ایران کے اوپر جو غیر قانونی اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشن والا حملہ ہے وہ فوری طور پہ امریکہ بند کرے۔ دوسرے 2 مطالبات ان کا تعلق پاکستان کے اندر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنا جنگی جنون، جس قدر جنگی جنون اور جس سے جنگی جنون موجودہ امریکن صدر نے آ کے پھیلایا ہے، اس کے نتیجے میں وہ فٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں جو نوبیل پرائز ہے، اور اس کے لیے ریاستی طور پر ان کو نامنیٹ کیا گیا ہے۔ ریاست نامنیٹ نہ کرے تو ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اس لیے فوری طور پہ ریاست جو نوبیل پرائز کے لیے صدر ٹرمپ کی نامنیشن ہے وہ واپس لے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو پیس بورڈ بنا ہے اس میں سے انڈونیشیا کی میں لیڈرشپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی ممبرشپ خود معطل کر دی ہے۔ ایسے بورڈ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ، جس کا سربراہ تعیات ہے وہ بھی امیونٹی ملی ہوئی ہے صدر ٹرمپ صاحب کو، اور اس کے ساتھ جو ایشیا کا نہیں ساری دنیا کا سب سے بڑا جنگی جرائم کا مجرم جس کے خلاف وارنٹ ہے باقاعدہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا، نیتن یاہو، اور اس کا فلسطین کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیرانی کی بات ہوگی، نیتن یاہو پولش ہے، وہ نہ کرسچن عرب ہے، نہ جیو عرب ہے، اور نہ ہی عرب سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے جو بورڈ بنایا گیا ہے اس میں سے ہمیں اپنی ممبرشپ سسپینڈ کرنی چاہیے اور اس کو وڈرا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں، 3 اور مسائل ہیں جن کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں 47 مزید لوگوں کو اس سے پہلے 7 جگہ کے اوپر، اور ان میں سے اس کے علاوہ ہیں 4 جگہ جہاں پہ ملٹری ٹرائل کورٹس نے فیصلے کر کے لوگوں کو سزائیں دی، اور 7 مختلف جگہوں کے اوپر سزائیں دی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 2 جو اپوزیشن لیڈر تھے، عمر ایوب، شبلی فراز، حماد اظہر، کمل شوذب، خواتین میں سے بھی زرتاج گل اور زلفی بخاری پاکستان میں تھے نہیں، ان کو بھی سزا دے دی گئی۔ گل صاحب ہیں، ڈاکٹر گل، ان کو بھی سزا دے دی گئی، اور بے شمار دوسرے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں۔ اس سزا کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قانون میں پاکستان میں جب تک مین ٹرائل مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہے اس کے خلاف 87 88 ضابطہ فوجداری کی کارروائی کی جاتی ہے، پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ، یعنی مسلسل جو ایکسیکیوٹ ہوتا رہے گا، سیلف ایکسیکیوٹری وارنٹ آف اریسٹ، وہ جاری کیا جاتا ہے، وہ جاری کیا جا چکا تھا۔ اور ان میں سے جو پیش نہ ہو، جب مین ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے ساری کی ساری، ان کی جگہ سے اگر کوئی پراکسی وکیل بھی کھڑا کرے عدالت
تو اس کے باوجود بھی جب تک ساری ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی، میں نے دیکھ لیا ہے، کچھ اپیلیں میں نے دائر کرنی ہے، اس لیے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں اس فیصلے کو دیکھ کے اس کے فیکٹس کے مطابق کہ یہ وہ اشخاص ہیں جن کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے، یہ وہ اشخاص ہیں جن کا نام پہلے چالان میں نہیں ہے۔ 8 چالان پیش ہوئے، 8 چالانوں میں ان کا نام نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو موقع پہ موجود نہیں ہیں، ان کے اوپر کسی جگہ پتھر اٹھانے، نعرہ لگانے کا بھی الزام نہیں ہے، جو اکثر ایسے لوگ ان میں شامل کیے گئے۔ یہ سارے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ بتایا جائے کہ ہم دستور کو نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، ہم ٹرائل کو نہیں مانتے، ہم فیئر ٹرائل کو نہیں مانتے، اور یہ جتنے بھی مقدمات نیچے سے فیصلہ ہو کے آئے ان میں سے 9 مئی والے 2 جگہ کے مقدمات میں 2 مقدمے تھے میاں والی کے اور 1 مقدمہ تھا اسلام آباد کا، وہ تینوں بری کیے ہیں عدالتوں نے۔ جتنے مقدمات اوپر جائیں گے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے کرنے والے اس وقت کینگرو عدالتیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی سزا دی گئی ہے جو لوگ پیش نہیں ہوئے اور ان کو سزائیں پہلے دے دی گئیں، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے نام تھے ان کو کبھی بلایا ہی نہیں گیا، اور تیسری کیٹیگری وہ تھی کہ جن لوگوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ان کے سارے گناہ معاف، وہ گنگا اشنان کر کے واپس آ گئے فوراً پریس کانفرنس کے بعد۔ اس لیے قوم کو بتایا کہ یہ مذاق ہو رہا ہے۔ اس مذاق کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر پریشر ڈالا جائے۔